اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ اور کتنی ہی قسمنا ہم نے برباد کر دیں من قریۃ بستیاں کانت تھیں وہ ظالمۃ ظالم وَأَنشَأْنَا اور ہم نے پیدا فرما دی بعدها ان کی بربادی کے بعد قوماً آخرین ایک دوسری قوم فلما پس جب احسوا انہوں نے محسوس کیا بأسنا ہمارا عذاب اذا ہم تو فوراً انہوں نے منہا وہاں سے یرکضون بھاگنا شروع کر دیا لا ترکضوا مت بھاگو ورجعوا واپس لوٹو الی ما اترفتم ان آسائشوں کی طرف جو تمہیں دی گئی تھیں فیہ ان میں ومساکنکم اور لوٹو اپنے مکانوں کی طرف لعلکم تاکہ تم سے تسألون باز پرس کی جائے قالو کہنے لگے یا ویلنا ہائے افسوس انا کننا بے شک ہم ہی تھے ظالمین ظالم فما زالت تلک دعواہم پس یوں ہی وہ شور و پکار کرتے رہے حتیٰ یہاں تک کہ جعلناہم ہم نے انہیں بنا دیا حصیداً کٹے ہوئے کھیت کی طرح خامدین بجھے ہوئے انگاروں کی طرح صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، اللہ جل مجدہ کے بے حد و بے حساب فضل و کرم سے سورہ انبیاء کی آج آیات 11، 12، 13، 14 اور 15 کی تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں حق بیان کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی آیات سابقہ اقوام کی تباہی کا ذکر ہیں، یعنی مکہ کے کافروں کو اور مکہ کے منکرین کو تمام اعتراضات کے جوابات دینے کے بعد رب العزت عبرت سنا رہے ہیں قرآن کی ان آیات میں کہ وہ بھی اپنے انبیاء پر ایمان نہیں لاتی تھیں اور اپنے نبیوں پر، رسولوں پر اعتراض کرتی تھیں وہ قومیں، تو پھر ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ انہیں بڑی خوبصورت رہائشیں دی ہوئی تھیں، ان پر بڑے انعام و اکرام کا سلسلہ تھا، لیکن اس انعام اور اکرام کی انہوں نے لاج نہ رکھی اور اس پہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا نہ کیا، اور شکرانے کے طور پر انہیں جو احکام دیے گئے ان پر انہوں نے عمل نہ کیا، تو پھر ان کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ان اقوام کے قصے عبرت کے طور پہ قرآن میں بھی بیان کیے جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَمْ قَصَمْنَا، اور کتنی ہی بستیاں تھیں، اور کتنی ہی بستیاں قَصَمْنَا ہم نے ان کو برباد کر دیا، مِنْ قَرْيَةٍ، یہ قریہ بستی گاؤں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ رہتے ہوں۔ وَكَمْ، اور کتنی ہی قَصَمْنَا ہم نے برباد کر دی، مِنْ قَرْيَةٍ بستیاں، کانت تھیں وہ ظالمتاً ظالم، وہ بستیاں کیا تھی جی؟ وہ ظالم لوگ ان میں رہتے تھے۔ تو جو لوگ ظلم کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دنیا میں بھی ذلت اور خواری عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم مالک ہیں اور ہم طاقت والے ہیں، یہ دنیا ہماری ہے، ہم نے ایک قوم کو مٹا دیا اور مٹانے کے بعد اپنی مرضی سے وہاں ایک اور قوم پیدا فرما دی۔ اگر وہ بھی صحیح راستے پر نہ چلی تو ہم نے اس قوم کو بھی برباد کر دیا، تباہ کر دیا، اور اس کی جگہ ایک اور قوم لے کر آگے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب بے بس ہیں، سب بس اللہ کی بارگاہ میں ہے، سب بس خدا کے پاس ہے، سب طاقت خدا کے پاس ہے، اور ہم بے بس ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر ان اقوام کا بس چلتا تو وہ ابھی تک زندہ ہوتے، انہیں کون جو ہے وہاں سے ہٹا سکتا تھا، مٹا سکتا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے دکھایا دنیا والوں کو بھی اور انہیں بھی کہ طاقت صرف ہمارے پاس ہے، تمہاری زندگیوں کے محافظ بھی ہم ہیں، تمہارے موت کی محافظ بھی ہم ہیں، ہم موت بھی دینے والے ہیں اور ہم زندگی بھی دینے والے ہیں، ہم دنیا میں انعام و اکرام بھی دینے والے ہیں، ہم وہی انعام و اکرام چھین بھی لے سکتے ہیں۔ اچھا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلما احسوا، فلما، اچھا کچھ تو ایسی بستیاں تھیں کہ جن کو تو عذاب کا پتہ بھی نہیں چلا، عذاب کا پتہ بھی نہیں چلا، اچانک عذاب آیا اور وہ لوگ، ان کے دل پھٹ گئے اور اس حال میں وہ پڑے ہوئے تھے۔ صبح لوگوں نے دیکھا یا فرشتوں نے دیکھا کہ وہ بالکل مرے ہوئے پڑے ہوئے تھے، بستیاں چھتوں کے بل گری ہوئی تھیں، پتہ چل رہا تھا یہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ لیکن کچھ بستیاں ایسی تھیں جن کے بارے میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں فلما، پس جب احسوا انہوں نے محسوس کیا، بأسنا ہمارا عذاب، اذا ہم منہا یرکضون، تو فوراً انہوں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھائی جب پتھروں کی بارش ہوئی، پتھروں کی بہت ساری بستیوں پہ پتھروں کی بارش ہوئی، تو آہستہ آہستہ جب آ کے پتھر لگے ہوں گے، انہیں محسوس ہوا ہوگا کہ اس بستی پہ اب پتھر آ رہے ہیں، تو وہاں سے وہ بھاگے ہوں گے، وہاں سے وہ بھاگے ہوں گے کہ اب یہ جو عذاب ہے یہ عذاب ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ عذاب ہماری رہائشوں کو بھی تباہ کرے گا، ہمیں بھی جو ہے وہ لقمہ اجل بننا پڑے گا، اور اب کوئی بچاوا نہیں ہے، اب کوئی بچنا محال ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ وہاں سے بھاگنا شروع کر دیے۔ بہت ساری بستیاں ایسی تھیں، جیسے قوم لوط میں 5 بستیاں تھیں، ان میں سے ایک بستی ایسی تھی کہ جنہوں نے توبہ کر لی تھی، باقی 4 بستیوں کو رب ذوالجلال نے سخت عذاب عطا فرمائے اور آخر میں ان پر پتھروں کی بارش کی گئی، اور بہت سارے عذاب تھے، طرح طرح کے عذاب ان پر نازل ہوئے، اور ان میں کچھ عذاب ایسے تھے کہ ان کو جب محسوس ہوا کہ اب عذاب ہم پہ آ رہا ہے، اب عذاب ہم میں آ رہا ہے، تو انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ لا ترکضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساکنکم لعلکم تسألون، اور واپس لوٹو ان آسائشوں کی طرف جو تمہیں دی گئی تھیں، اور لوٹو اپنے مکانوں کی طرف تاکہ تم سے باز پرس کی جا سکے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بطور تاکید، بطور طنز یہ فرمایا کہ اب واپس لوٹو نا ان رہائشوں کی طرف، ان مکانوں کی طرف جن پر تمہیں فخر تھا، جن پر تمہیں غرور تھا، جن رہائشوں کی وجہ سے، جن آسائشوں کی وجہ سے، جن انعامات کی وجہ سے، جن نعمتوں کی وجہ سے تمہاری گردنیں اکڑی ہوئی تھیں اور زمین پر تم اپنے جیسا کسی کو بھی نہیں سمجھتے تھے، جن پر تمہیں بھروسہ تھا، ان کی طرف لوٹو نا۔ اب ان سے تم بھاگ رہے ہو، واپس لوٹو، اور واپس لوٹو تاکہ ہم کیا کریں؟ تم سے باز پرس کر سکیں، تم سے پوچھ سکیں، تم سے سوالات کر سکیں، تم نے یہ دولت کہاں سے کمائی، تم نے یہ دولت کہاں پہ خرچ کی،
تم نے اللہ کا انعام پایا، تم نے اللہ کی نعمتوں کو پایا، لیکن تم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ کے احکامات سے پہلو تئی کرتے رہے، اب چکھو یہ عذاب۔ حاضرین، سامعین اور سامعات، بات یہ ہے کہ اس آیت میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جس شخص کے پاس جتنا زیادہ اللہ کا فضل و کرم ہے، جتنی زیادہ نعمتیں ہیں، جتنی زیادہ آسائشیں ہیں اور جتنی زیادہ سہولتیں اس کے پاس ہیں، اسے اتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے پیروں عبادت کرتے اور آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا، عرض کی جاتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ کے لیے تو جنت بنائی گئی ہے، آپ تو اللہ کے قریب ہیں، اللہ کا قرب میسر ہے آپ کو، آپ اتنا کیوں مشقت میں پڑتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ مجھے اللہ نے اتنا انعام دیا ہے، اتنا بڑا اللہ نے مجھے انعام دیا کہ مجھے اللہ نے اپنا رسول اور نبی بنایا، اور اللہ نے مجھے اپنا محبوب اور حبیب بنایا، اللہ نے میرے لیے تخلیق کائنات فرمائی، تو پھر میں کیوں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اقدام ہمیں سکھاتا ہے کہ جس بندے کو جب بھی کوئی نعمت ملے وہ اتنا جھک جائے، وہ اتنا اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار بندہ بن جائے، وہ اتنا اللہ کے احکامات کو بجا لائے۔ دو چیزیں ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے، دونوں کو احتیاط سے، دونوں کا احتیاط سے راستہ وہ اختیار کرے اور دونوں راستوں پر احتیاط سے چلتا رہے۔ حقوق العباد کے راستے پر بھی احتیاط کا دامن نہ چھوڑے، حقوق اللہ کے راستے پر بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی منزل خدا کی رضا ہوگی۔ جسے خدا کی منزل، خدا کی رضا مل جائے، جسے خدا کی رضا مل جائے، اسے دنیا کی ساری نعمتیں مل جاتی ہیں، اسے آخرت کی ساری نعمتیں مل جاتی ہیں۔ تو ہم سب کو جس وقت نعمتوں کے شکرانے کا جذبہ اللہ کی طرف سے مل جائے اور ہم جھک جائیں اور خدا کی بارگاہ میں جب ہم عدیہ تشکر پیش کریں، دو ہی طریقے ہیں۔ ایک کیا کہ آپ محسوس کریں کہ اللہ نے آپ کو کیا کیا عطا کیا ہے، جب تک اندر سے محسوس نہیں ہوگا اس وقت تک زبان سے شکر ادا نہیں ہوگا۔ اندر سے محسوس ہو کہ خدا نے مجھے یہ بھی دیا، 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 کتنا کچھ گن سکو گے؟ خدا فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو گننا چاہو تو اللہ کا اعلان ہے کہ تم گن نہیں سکتے، لیکن ہم محسوس نہیں کرتے نا۔ واصف علی واصف نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ ہم حاصل کو محسوس نہیں کرتے، حاصل پہ شکر نہیں کرتے، لا حاصل کی طرف ساری توجہ ہماری جو ہے وہ ضائع ہوتی ہے۔ لا حاصل کی ڈیمانڈ بڑی ہے ہماری، اور حاصل پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاصل کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر اختیار کرو گے تو ہم ضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، جب وہ مرنے لگے، جب پتھر ان کے سر میں لگنے لگے، جب پانی جو ہے وہ سر سے گزرنے لگا تو کیا کہنے لگے؟ قالوا، کہنے لگے یا ویلنا، ہائے افسوس، انا کنا ظالمین، ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی۔ دوستو، اس سے پہلے کہ موت آئے، اس سے پہلے کہ اسرائیل علیہ السلام ہمیں دکھائی دے، اس سے پہلے اگر ہم توبہ کر لیں، اس سے پہلے اگر آنکھوں میں اشک لے آئیں، اس سے پہلے خدا کی بارگاہ میں دعا کریں، خدا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں سیدھا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، مزید اچھا ہونے کی توفیق عطا فرما، اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما، تو سودا برا نہیں ہے، سستا سودا ہے۔ لیکن جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نظر آئیں گے تو پھر بڑے بڑے لوگ پھر وہاں جو ہے وہ دم نہیں مار سکتے، بلکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے انسان جان جانے افرین کے سپرد کرنی ہوتی ہے۔ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ، بس وہ یوں ہی شور و پکار کرتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹے ہوئے کھیت اور بجھے ہوئے انگاروں کی طرح کر دیا۔ استغفر اللہ ربی،
من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ رب العزت ہمیں شکر گزاری کا جذبہ عطا فرمائے، اپنی خشیت عطا فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور شر شیطان شر انسان سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔